حالت ہماری کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام علی مقام نے اپنا سارا قبیلہ لے کر گئے تھے کربلا کے میدان میں. وجہ کیا تھی؟ یزید نمازیں پڑھتا تھا، حافظ قرآن تھا، دمشق کی جامع مسجد کے اندر جمعے کا خطبہ دیتا تھا. وجہ کیا تھی؟ فاسق تھا، شراب پیتا تھا اور ننگے ناچ دیکھتا تھا. تو اس وقت امام علی مقام نے اپنی جان دے دی لیکن اس کی اتباع نہیں کی. آج انہی کے نام پر جناب وہ خرافات ہم نے شروع کیے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن ان کا سامنا کر سکیں گے. ہمیں تانے ملتے ہیں جی یہ حضرت علی کا ذکر نہیں کرتے. ہاں ہم نہیں کرتے، چرس پی کر ہم نہیں کرتے، بھنگ پی کر ہم نہیں کرتے، کسی فاسق اور فاجر کو اپنے سامنے بٹھا کے پھر اس کے سامنے ہم حضرت علی کا ذکر نہیں کرتے. ہم علی کا ذکر ایسے کرتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے علی کا ذکر کیا اس نے بھی رب کی عبادت کی ہے. جس نے علی کے چہرے کو محبت سے دیکھا اس نے بھی رب کی عبادت کی ہے. ہماری غیرت مر جاتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ادھر جناب نمازیں ہو رہی ہیں، مسجد میں پکار کر بلایا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی اللہ کی تابعداری ہم نے نہیں کرنی، ہم نے جناب بس یہی ناچ گانا کرنا ہے، انہی فاسقوں فاجروں کو بٹھا کے ہم نے جناب علی علی کرنا ہے اور پھر کہنا جی ہماری نجات ہو جائے گی. یہی حرکتیں رہی تو کل قیامت کے دن آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، مولا علی المرتضیٰ کہیں گے مولا میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ. پتہ ہی نہیں ہے وضو کا، غسل کا، اور جناب محب اہل بیت بنے پھرتے ہیں. بار بار بتایا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، ہم کہتے ہیں نہیں جی جو مرضی کرو، ہم نے یہی کرنا ہے، یہی ہماری نجات ہے. یہ نجات کوئی نہیں ہے. میں نے 2-3 جمعے پہلے بھی کہا تھا کہ گھر بدل لینا، کپڑے بدل لینا، موبائل بدل لینا، لیکن جو عقیدہ رب نے دیا ہے یہ عقیدہ نہ بدلنا. حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں پیر کے دن نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تھا اور منگل کے دن سے لے کر کوفہ کی جامع مسجد تک میں نے کبھی نماز قضا تو دور کی بات ہے کبھی اپنی جماعت کی پہلی تکبیر بھی فوت نہیں ہونے دی ہے. آج اس علی کا نام لے کر جو خرافات ہم سے ہوتے ہیں ہم کر رہے ہیں. امام علی مقام کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں، بیٹوں کی میتیں پڑی ہیں، بھانجوں کی میتیں پڑی ہیں، بھتیجوں کے لاشیں پڑے ہیں، جوان بھائیوں کے لاشیں پڑے ہیں. لیکن میرے امام نے کیا کہا کہ میں اپنی جان دینے سے نہیں گھبراتا، نماز کا وقت ہے، مجھے اتنا وقت دو میں اپنے رب کو سجدہ کر لوں. آج اسی حسین کا نام لے کر خرافات کیے جا رہے ہیں، کل کس منہ سے حضرت امام علی مقام کا سامنا کریں گے؟ اور خود کو سمجھتے جی ہماری نجات ہو گئی. کوئی نجات نہیں ہے، کوئی نجات نہیں. جس کو اتنا نہیں پتا کہ علی کا نام کیسے لیا جاتا ہے، مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جناب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بغیر کتاب دیکھے جو مسئلہ پوچھا جائے اس کا جواب دیتے ہیں. فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. کہنے لگا پھر مجھے بتائیے نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام کیا ہیں؟ آپ اندر چلے گئے. کہنے لگا جناب میں نے تو سنا تھا آپ کتاب دیکھے بغیر مسئلے بتاتے ہیں، اور جب حضور کی شہزادیوں کی بات آئی آپ اندر کتاب دیکھنے چلے گئے.
فرمایا نہیں ہوئے میں کتاب دیکھنے نہیں گیا، میں بغیر وضو کے بیٹھا تھا، میں نے نبی کے بیٹیوں کے نام لینے تھے، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں بغیر وضو کے نبی کے بیٹیوں کے نام لوں، میں وضو کرنے اندر گیا تھا کہ جب زبان پاک ہوگی پھر میں حضور کا بھی نام لوں گا، حضور کی اولاد کا بھی نام لوں گا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے ہمیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمن آنے اہل بیت، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ رب ہمیں بلا رہا ہے کہ میں کریم ہوں، میرے پاس آؤ، میں تمہاری غلطیاں معاف کروں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بس نعرہ لگانا ہے، ہماری نجات ہو جانی ہے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا عقیدہ سنیے، فرماتے ہیں کہ بہتے دریا ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، بہتے دریا میں منوں کے حساب سے بھی شراب ڈال دی جائے، اس پانی کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر کوئی اپنی بے عقلی کی وجہ سے بہتے پانی میں استنجا کر لے، اس پانی کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ بہتا دریا ہو، ایک قطرہ شراب کا گر جائے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے، اس کی خشکی پر سبزہ اگے، ایک سواری گھوڑے کو وہ سبزہ چرایا جائے، پھر وہ چرنے کے بعد وہ سواری علی المرتضیٰ کو سواری کے لیے دی جائے، علی اس گھوڑے کی سواری کو بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو کیا ان کو پسند کریں گے مولا علی؟ ادھر چرچیں بھری جا رہی ہیں، ادھر جناب علی علی کیا جا رہا ہے، ہم جی شان کلندر منا رہے ہیں، ہم جی جناب امام علی مقام کا جشن منا رہے ہیں۔ وہ اتنی پاک ہستیاں جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، ہم نے آپ کو نجس سے، پلیتی سے اتنا دور کر دیا، ہم نے پاکیزگی کی انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ آج انہی بے عملوں کے ہاتھ میں ہم نے ان پاک ہستیوں کی ڈور دے دی اور کہا کہ جو جی چاہتا ہے کرو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسے خبیثوں کے ہم زبانیں کہتے گے، جو بھی اس عمل کرے گا ان کے ساتھ نہ اہل سنت کا کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ ہے۔ اور پھر ہم کہیں او جی برا کیا ہے، کیا برا کیا ہے؟ کل کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے چوک کے اندر، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر جناب ترانے لگائے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے پیغام بھیجا کہ یہ کام نہ کرنا، مغرب کا وقت ہوا پھر وہی حال تھا، عشاء کے وقت پھر وہی حال تھا، نماز کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اور پھر کہیں جی کوئی نہیں جی شعبان کا مہینہ آیا ہے، معافی مانگے گی اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کریم ذات ہے، وہ جب چاہے اپنے بندوں کو معاف کر دے، لیکن جب بار بار غلطیاں کی جائیں گی وہ معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سالبہ کے دل میں صرف خیال آیا تھا برائی کا، صرف برائی کا خیال آیا، 40 دن گریہ زاری کرتے رہے۔ ہم گناہ کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں او جی کوئی نہیں جی، ہمیں کون روکنے والا ہے جی، ہمیں جناب کون پوچھنے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایسے عملوں سے یا ایسے لوگوں سے اہل سنت کا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، فرمایا کہ آج ہم خود دیکھیں، کوئی جناب صدیق اکبر کی شان میں جناب زبان کھول رہا ہے، کوئی جناب امیر معاویہ کی بے ادبیہ کر رہا ہے، تم ہوتے کون ہو جناب ان کے بارے میں باتیں کرنے والے؟ اور پھر سال کے بعد شان کلندر کر لی، ہماری نجات ہو گئی۔ کل یہی بزرگ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ناموں پر خرافات کیے گئے ہیں۔ ایک بندے کی نحوست سے پوری قوم بنی اسرائیل پر رب نے پارچے بند کر دی تھی۔ ہم سارے اپنا اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم میں سے کون بے عمل ہے اور کون بد عمل ہے، سارے دیکھ لیں، سارے غور کر لیں۔ کہ دل میں برائی کا ایک خیال آیا، گریہ زاری کرتے رہے کہ اللہ
میں تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر سکتا. ہم کتنی دلیری کے ساتھ آتے ہیں, کوئی نہیں جی رب ہمارا معاف کرے گا. ایسے کوئی معافیاں نہیں ہوتی. معافیاں تب ہوں گی جب اس بنی اسرائیل کے اس عاجز کی طرح ہم بھی اپنے دل میں اپنے گناہوں سے نفرت کر کے کہیں گے کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے, ہم صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں, آج کے بعد نہیں کریں گے. صدق کے دل سے وعدہ تو کر, پھر دیکھ رب تیرے گناہوں پر بھی پردے ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا. حضرت ثعلبہ کی طرح اس فرمان کو سامنے رکھیں. رب کا فرمان ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بھولے ہوئے انسان اپنے کریم رب کی بارگاہ میں لوٹ آ. تو کیوں دور ہٹا ہے؟ اس سے ہماری نجات نہیں ہے, اس سے ہمارا چھٹکارا نہیں ہے. اللہ کا حکم چھوڑ کر ہم صرف اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کر لیں تو یاد رکھیے کسی کی نجات نہیں ہے. روزہ چھوڑ کر رب کو راضی کرنا چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. نماز چھوڑ کر رب کو راضی کریں گے وہ نہیں ہوگا. زکوٰۃ چھوڑ کر, خیرات چھوڑ کر, بہن بھائیوں کے حق مار کر رب کو راضی کرنا چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. ماں گھر میں تڑپ رہی ہے اور بیٹا جناب پیر کی چوکھٹ پر جھاڑو دے, رب راضی نہیں ہوگا. ماں پریشان ہے اور بچہ شام کلندر کر رہا ہے, رب راضی نہیں ہوگا. گھر میں ماں روٹی کے لیے دیکھ رہی ہے, بچے روٹی کو ترس رہے ہیں, اور تو جا کے کلندر کی دربار میں چادریں چڑھائے, رب راضی نہیں ہوگا. تو ڈھول ڈھمکا کرے, رب راضی نہیں ہوگا. تو چرس پی کر علی علی کے نعرے لگائے, رب راضی نہیں ہوگا. وہ پاک ہستیاں ہیں, ان کے ادب کو پامال نہ کرو اور نہ ہونے دو. ان کے ساتھ نفرت کرو, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ. ہاں میں علل اعلان کہتا ہوں, اگر تم نے سننی ہے کلندر کی شان تو پھر یہ شعبان کا جمعہ گزرے, اگلے جمعے آؤ, پھر میں بتاؤں گا کلندر کی شان کیا ہوتی ہے. ایک بد عمل بندہ ہمیں بتائے گا کہ کلندر کی شان کیا ہے, ہمیں رب سے توبہ کیسے کرنی ہے. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہمیں اس کی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا. رب کا اعلان ان کے لیے ہے جو توبہ کی نیت سے آتے ہیں, جو نافرمانی کی نیت سے آئے گا اس کے لیے کوئی اعلان نہیں ہے. پھر ہم کہ کوئی نہیں جی رب بڑا معاف کرنے والا ہے. باپ کی ایک بات نہ مانے, 2 نہ مانے برداشت کرے گا, 3 نہ مانے کے برداشت کرے گا, 10 نہ مانے کے برداشت کرے گا. ایک وقت آئے گا وہ بھی کہے گا چلو نکل جا, میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے. میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہمارا باپ تو ہماری ایک برداشت نہیں کرتا, رب کتنی برداشت کر رہا ہے ہماری. رب نے کتنی برداشت کی ہے ہماری. اب بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی, اب بھی ہمیں ہوش نہیں آئے گی. آؤ تمہیں میں بتاؤں گا کلندر کی شان کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے اور ان کی تعلیمات کیا ہے, پھر پتہ چلے گا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھایا, فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے, ایک غلطی کی ہے, باپ نے تعلق توڑ دیا, بہن بھائیوں نے رشتے توڑ دیے کہ ہمارا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا, 100 گناہ میرا اللہ ویکھے پردے پاون والا. ہم راضی کر رہے ہیں یا اس کو ناراض کر رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے, سمجھ جائیں, ابھی بھی وقت ہے, ہوش کر لیں. اللہ کی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے.